أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني أو رأى من رآني فقد حرم الله عليه النار قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے سکر کے سنی نوجوانوں کو اتنی خوبصورت کانفرنس کروانے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں پاکیزگی اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج میری جماعت کو ایک عظیم نقصان اٹھانا پڑا۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمت اللہ علیہ اچانک اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر کے جنت میں اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہماری جماعت کے اس نقصان کو اللہ پورا فرما دے۔ آج کے پروگرام کے جو اشتہار ہیں ان میں جو نمایاں عنوان ہیں وہ ہے عظمت صحابہ۔ اور صاحب کے چھوٹا سا یہ عنوان بھی تحریر ہے، بیعت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ میری طرف توجہ کریں۔ دوسرے تھوڑے اشارے نہیں کریں۔ میں انشاءاللہ دونوں عنوانوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسے میں اس طرح ترتیب دوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اگر کوئی خوبی نہ ہو جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی عظمت میں کوئی صحیح حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں، میں کہوں گا کہ میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ ان کی عظمت میں کوئی حدیث نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں، میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی نہیں، پہلے بحری لشکر کا سالار بھی نہیں، یہ ساری باتیں میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لی، اس کے باوجود بندیالوی کہتا ہے کہ معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ
کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تلاگن کے اجتماع میں یہ کہا تھا کہ میں معاویہ کے بارے میں دوسرا نظریہ سکھر میں بیان کروں گا، اور وہ نظریہ ہے چند نادان اہل سنت کہلانے والوں کا جو معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی غلطیاں گنواتے ہیں۔ معاویہ نے یہ کیا، ادھر سے کسی بندے کو نہ آنے دیں یار، کس لیے کھڑے ہیں آپ؟ معاویہ نے یہ غلطی کی، معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، معاویہ نے بیت المال میں یوں کیا، معاویہ نے یہ کیا۔ میں ان حضرات سے کہوں گا کہ معاویہ میں کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی عظمت اگر نہ ہو تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صحابیت کا رتبہ، یہ صحابیت کا درجہ اور یہ صحابیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت اگر اکٹھی ہو جائے تو ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو پا نہیں سکتی۔ یہ بعد میں آنے والی امت سے مراد میں نہیں ہوں، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء دیوبند نہیں ہے۔ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے، نہیں تو میں تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء دیوبند نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء اہل حدیث نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء بریلی نہیں ہے، بعد میں آنے والی امت سے میری مراد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، بعد میں آنے والی امت سے مراد تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا، بعد میں آنے والی امت سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، بعد میں آنے والی امت میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو یوسف، محمد، بعد میں آنے والی امت سے مراد امام راضی، ابن حجر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، سلطان باہو، معین الدین چشتی، یہ سارے اولیاء، علماء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، مفسرین، محدثین، تابعین، ائمہ مجتہدین ایک دوسرے کے اوپر یوں کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے، زور سے بولو۔ اور یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی صحابی کے قدموں کو کسی صحابی کے قدموں کو چھو نہیں سکتی ہے۔ یہ مرتبہ اللہ اللہ قیامت کے دن امام اعظم آئیں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، وہ اپنی فکر پیش کریں گے،
امام راضی آئیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، وہ اپنی تفسیر پیش کریں گے، محدثین اپنی شروحات کی کتابیں پیش کریں گے، مفسرین اپنی تفسیریں پیش کریں گے، فقہا اپنی فقہ پیش کریں گے، علماء اپنا علم پیش کریں گے، خطباء اپنی خطابت پیش کریں گے، قراء اپنی قرات پیش کریں گے، اور جب حبشے کا بلال آئے گا اللہ پوچھے گا تو کیا لے کے آیا ہے، تو وہ کہے گا تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا، تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا ہوں۔ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو پا نہیں سکتی ہے، اسی لیے بندیالوی کہتا ہے کہ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ یہ تھوڑے سر کے اوپر گزر گئی ہونی گل، تھی سمجھو نا، وہابی کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں، صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، کسب کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو، جد و جہد کو، کمائی کو، اور وہابی کہتے ہیں عطائے الہی کو۔ وہابی کسے کہتے ہیں؟ عطائے الہی کو۔ سارے درجے کسبی ہیں، بندہ محنت کرے ولی بن جائے، بندہ محنت کرے عالم بن جائے، بندہ محنت کرے قاری بن جائے، بندہ محنت کرے مفسر بن جائے، بندہ محنت کرے محدث بن جائے، بندہ محنت کرے مفتی بن جائے، اور بندہ محنت کرے صحابی بن جائے۔ نہیں بن سکتا، بولو، نہیں بن سکتا۔ باقی سارے درجے کسبی ہیں۔ محنت کی عالم بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی فقیہ بن گیا، لیکن صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا۔ نہیں ملتا۔ بندہ نمازہ زیادہ پڑھے تو صحابی بن جائے، بندہ جہاد زیادہ کرے اور صحابی بن جائے، بندہ تہجد زیادہ پڑھے اور صحابی بن جائے، بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے صحابی بن جائے، بندہ صدقہ کرے صحابی بن جائے، بندہ خیرات کرے صحابی بن جائے۔ نہ اگر علم کی وجہ سے، خدا کے لیے اہل علم طبقہ میری بات پہ غور کرے، اگر علم کی وجہ سے کسی نے صحابیت کا درجہ پانا ہوتا تو امام اعظم صحابی ہوتا، اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ امام مالک صحابی ہوتا، امام احمد بن حنبل صحابی ہوتا، امام شافعی صحابی ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا، اور اگر نیکیاں کرنے سے صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، بایزید بستامی صحابی ہوتا، معین الدین چشتی صحابی ہوتا، لیکن صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ کیا مطلب؟ امام اعظم کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر ہے۔ تو جو آپ کو کہوں ایک جملہ، لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا ضائع۔ حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔
صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. عطا الہی ہے، عطا الہی ہے. جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہا اس کو صحابیت کے درجے پر فائز کر دیا. آج ایک اور بات بھی یہاں کہہ کے جانا چاہتا ہوں. اہل علم طبقہ کو پھر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. علماء اور طلباء میری طرف توجہ کریں. سجدہ میں سمجھا لوں انشاءاللہ. میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، مجھے اپنی ذات کا پتہ ہے. میں صحابہ سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں. صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، صحابہ میرے مشفق ہیں. مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے نبی کی رسالت پہنچی. زور سے بولو، زور سے بولو. مجھے قرآن پہنچا، مجھے دین کے احکام پہنچے، مجھے دین کے ارکان پہنچے، مجھے ختم نبوت پہنچی. ختم نبوت پہنچی تو صحابہ کے ذریعے، نبی کی رسالت صحابہ کے ذریعے، قرآن صحابہ کے ذریعے، حدیث صحابہ کے ذریعے، نبی کے ارشاد صحابہ کے ذریعے، اور توحید بھی صحابہ کے ذریعے. صحابہ کو درمیان سے نکال دو، کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا. نہ توحید بچتی ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ ختم نبوت بچتی ہے. ختم نبوت کے، توحید کے، قرآن کے عینی گواہ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اولین گواہ کون ہے؟ جس نو تسا دیو موقع دے گواہ. کیا کہتے ہیں ان کو؟ موقع دے گواہ. اور ذمہ داروں اور سرداروں، مقدمے لڑتے رہتے ہو، عدالت جاتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، استغاثے میں گواہ پیش کرتے ہو. مخالف فریق کا وکیل تیرے گواہ پہ جرا کر دے، جھوٹا ہے. مخالف وکیل تیرے گواہ پہ جرا کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، جرا ثابت ہو جائے، گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے. نتیجہ یا کاغذ لپیٹ کے باہر پھینک دیتا ہے. موقع کا گواہ شاہد جھوٹا ہو گئے. سکر کے لوگوں اور تلگنگ کے علاقے سے آنے والے لوگوں، صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں. اس لیے شریعت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے سچے ہیں، یہ سارے صادق ہیں، یہ سارے امین ہیں. ان میں کوئی ایک بھی جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، الیاذ باللہ، ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو دین کا کیس خارج ہو جائے گا، دین کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. اس لیے بندے عالمی کہتا ہے، اس لیے بندے عالمی کہتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا لازم، اسے پہرا دینا چاہیے. یہ سارے سچے، یہ سارے صادق ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا نہیں ہے. اگر صحابہ جھوٹے الیاذ باللہ ثابت ہو گئے تو دین کا کیس کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں. نہ قرآن، نہ سنت، نہ نبوت، نہ ختم نبوت، نہ دین، نہ نمازیں، نہ حدیث، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا. بچے نے ماں سے ضد کی تھی، اماں حلوہ کھانا. ماں نے کہا یہ روپیہ لے جا اور یہ پیالہ لے کے جا اور دکاندار سے تیل لے کے آ، میں تجھے حلوہ پکا دیتی ہوں. پیالہ اس نے ایسا دے دیا جس کے پہندے کی طرف بھی ذرا گہرائی تھی، ڈونگا تھی، نیچے والی طرف سے بھی کیا تھا. بچہ گیا دکاندار کے پاس، روپیے کا تیل دے دے.
اس نے تیل ڈالا، پیالہ چھوٹا تھا، تیل بچ گیا. سستا زمانہ سی، حالے پاکستان نہیں سی بنے. دکاندار کہتا ہے باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ یہ بچہ ہے، نادان ہے، معصوم ہے. ایسا کیا ادے پار. اس نے کیا کہا؟ ادے پار. اس نے دوسرا طرف کر دیا، وہ سارا بہ گیا. گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آ کے اماں ادے بھی ہے. اماں پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. اور کوئی گلا سمجھ جایا کرو، سانوی گھونگٹ پا کے نچر دیتا کرو، کچھ باتیں سمجھ جایا کرو. بندے علی کہتے ہیں پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو گے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. لہذا صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد ہر مومن کو پہرا دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ کہے یہ سارے سچے ہیں، یہ کہے یا نہ کہے، رب نے جو کہا. کوئی کہے یا نہ کہے، جو بند میں سے، بریلی میں سے، اہل حدیث میں سے کوئی کہے یا نہ کہے، قرآن نے جو کہا ہے اولئک ھم الصادقون. علماء کرام سے معذرت کر لیتا ہوں، اور اگر جملہ یہ کوئی گستاخانہ ہے تو علماء مجھے کہیں بھائی گستاخانہ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، تو میں پیچھے معذرت نہیں کروں گا. اور اگر علماء کہیں نہیں نہیں کوئی گستاخانہ نہیں ہے، یہ محبت میں جملہ نکل گیا ہے زبان سے، ٹھیک ہے جملہ، تو علماء سے ذرا معذرت کرتے ہوئے خدا گواہ ہے جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا میرا تعلق ہے اشاعت و توحید و سنت سے، میں اس کا مبلغ ہوں، اور ہمارا مشن ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا. یہ ہمارا مشن ہے. ہر جماعت کا ایک الگ مشن ہے. کوئی ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، کوئی عظمت صحابہ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی اصلاح اعمال کے لیے کام کر رہے ہیں. جہاں کہیں کوئی لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ اسے کامیابیاں بخشے، اسے کامیابیاں بخشے. میری جماعت کا مشن ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور شرک کی باریک سے باریک رگ کاٹ کے رکھ دینا. یہ ہمارا مشن ہے. ہم اس نظریے سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ سارا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے. سارے انبیاء اسی کے لیے آئے، کائنات اسی کے لیے رب نے بنائی، نجات کا دار و مدار اسی مسئلہ توحید پہ ہے. اور خدا گواہ ہے اگر میں ایمان کو ایک مکان سے تشبیہ دے دوں کہ ایمان ایک مکان ہے جس میں خوبصورت دروازے، کھڑکیاں، دیواریں، فرش، چھتیں، منقش چھتیں، رنگ روگن ٹائلیں، اگر میں ایمان کو ایک مضبوط مکان سے تشبیہ دے دوں تو خدا گواہ ہے عقیدہ توحید اس مکان کی بنیاد ہے. یہ دروازے ہیں نمازیں، یہ دیواریں ہیں روزے، یہ چھتیں ہیں حج، یہ فرش ہے زکاتیں، نوافل. جتنا گڑ پائی جاؤ اتنا پانی میٹھا ہوتا جائے گا، جتنے عمل کرتے چلے جاؤ ایمان کا مکان خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد ہے عقیدہ توحید. یہ ہمارا مشن ہے. ہم اسی نظریے سے قرآن کو پڑھتے رہے. کچھ مدت پہلے 2 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً،
میں نے عظمت صحابہ پہ ایک کتاب لکھنے کا پروگرام بنایا کہ میں عظمت صحابہ پہ ایک کتاب لکھوں، لیکن کتاب ایسی نہ ہو کہ کسی کی نقل ماری جائے، مکھی تے مکھی بندہ مارے، اگلے ہوئے لقمے بندہ چباندہ رہے، نہیں، کوئی عزت ہو۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں عظمت صحابہ کے متعلق جو کتاب لکھنا چاہتا ہوں، میں لکھوں کہ قرآن میں رب میرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عظمت اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں آپ یقین کریں میرے دل میں تھا کہ میں 100 آیتوں سے عظمت ثابت کروں گا، 100 آیتیں لکھوں گا، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو وہ آیتیں 100 سے بڑھ گئی۔ میں نے کہا 200، پھر وہ 200 سے بڑھ گئی، میں نے کہا 300، پھر وہ 300 سے بڑھ گئی۔ اب کہیں تو میں نے بریک لگانی تھی، تو آپ میرے ذوق کی بات دیں، میں نے بریک جو لگائی وہ کس حصے پہ جا کے لگائی؟ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 300 سے نہ آئے، 300، وہ 624 صفحے کی کتاب ہے، اور اردو ادب میں وہ پہلی کتاب ہے، اردو ادب میں وہ کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔ جو مجھے رب نے یہ شرف بخشا ہے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے صحابہ کے قدموں میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر! صحابہ کا نعرہ لگائیں یار، میرے نام پہ کیا نعرہ لگایا؟ نعرے تکبیر! شان صحابہ، عظمت صحابہ، للکار صحابہ، نعرے تکبیر! وہ جو میں نے بات کی کہ گستاخی نہ ہو جائے، کئی علماء یہ نہ کہہ دیں کہ گستاخانہ جملہ بول گیا ہے، تو اگر یہ گستاخی نہ ہو، میں نہیں سمجھتا۔ بندے آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن پاک میں دیکھا کہ رب صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ میں ان لگیا اللہ میرے نبی دے یارہ دیاں تعریفاں کردیاں رجدہ ہی نہیں، وہ سیر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ایک بات کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں نہیں کچھ اور کہنا چاہیے، پھر اللہ اور کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں کچھ اور کہنا چاہیے، پھر کچھ اور کہنا چاہیے، پھر کچھ اور کہنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، کہو ذرا سارے اولئک، میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کا ایک حرف پڑھو تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو تلاوت کی نظری سے ذرا پڑھیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، پھر اللہ نے کہا نہیں کچھ اور بھی کہنا چاہیے، تو رب نے ایک اور جگہ پہ جا کے کہا اولئک ھم المتقون، پھر اللہ نے کہا نہیں کچھ اور بھی کہنا چاہیے، تو رب نے کہا اولئک ھم الراشدون، پھر اللہ نے کہا کچھ اور بھی کہنا چاہیے، تو قرآن نے کہا اولئک ھم الصادقون، پھر اللہ نے کہا نہیں کچھ اور بھی کہنا چاہیے، تو قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، اولئک حزب اللہ۔ پھر اللہ نے کہا کچھ اور بھی کہنا چاہیے، تو قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا، نافرمانیوں کو بھی دور کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا کچھ اور کہنا چاہیے، تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ نے کہا کچھ اور کہنا چاہیے، تو اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہو ذرا اعد لہم، زور سے ذرا کہیں میں تب میں نہ کروں گا اس کا، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار
قرآن میں رب کہتا ہے اعدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَہَا الْأَنْہَارُ، میرا سونا پیغمبر اساں تو جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے، ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے۔ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ سبحان اللہ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کروں مانا ہم جو ارشاد و توحید والے ہیں، ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، سبحان اللہ، ہم تو صحابہ کو بھی قرآن میں دیکھ رہے ہیں۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیسے مانا کروں گا، اتنا خوبصورت مانا ذہن میں آ رہا ہے۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، زَيَّنَهُ ضمیر منصوب راجع بسورہ ایمان، زَيَّنَهُ مزین کر دیا، اس کو ایمان کو مزین کر دیا۔ فی قلوبکم، تمہارے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کہنا چاہتا ہے او لوگوں، دلوں میں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے کہ بندے کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے، مولوی کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، حافظ کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، قاری کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تو مجھے صحابہ سے پیار ہے، آپ سب کو بھی پیار ہے، جنہیں والہانہ پیار ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو صحابہ سے۔ میں نہیں کرتا، تو آدھا من پتہ نہیں، ان علماء کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتا، وہ نمازاں زیادہ پڑھ دینے، تہجد زیادہ پڑھ دینے، جہاد زیادہ کر دینے، تسبیح زیادہ روک دینے، نفل زیادہ پڑھتی ہیں، نیکیاں زیادہ کرتی ہیں، عمل۔ میں صحابہ سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے، مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اس لیے میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ اہل علم کہیں گے، آپ کہیں گے تو کون ہونا ہے گل کرنا لگا، تیری کی ضرورت ہے کہ تم یہ کہے کہ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے۔ بندے عالمی کہتا ہے میری مجال، میری کیا طاقت ہے، لیکن میں اس پر اپنے پیارے پیغمبر کا ارشاد پیش کر دیتا ہوں۔ ہر جمعے کو ہر خطیب عربی خطبے میں وہ حدیث پڑھتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے مفہوم تک پتہ نہیں، سنتے ہیں لوگ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی غلطیاں نہ گنوانا، ان کے اعمال سے بحث، زور سے بولو، ان کے اعمال سے بحث نہ کرنا۔ کیوں؟ من احبہم،
نہیں بس بڑا ہو گیا انہوں والے پتہ کو نہیں نوے لوگ ومن اب غضا اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا کوئی صحابہ نال بننا ساجا شراکت کیوں بغض رکھتا ہے صحابہ سے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اب غضا ہو جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے فبغضی اب غضا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو دوست کا دوست کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک آپ کے کیا ہیں اور صحابہ نبی پاک کے کیا ہیں؟ سنگی بولی کیا شنا ساتھی عربی میں صاحب یار دوست سنگی ہم مجلس ہم پیالہ ہم نوالا بڑی بات کہہ گیا بڑی بات کہہ گیا بڑی بات کہہ گیا تلا گنگ دے کسی گھرانے کو پتہ لگے سرگودا میں ایک رشتہ ہے بڑا اچھا رشتہ ہے بڑے شریف لوگ ہیں تو ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے وہ رشتہ دیکھ لیتے ہیں وہ گئے رشتہ دیکھ لیتے واپس آ گئے تو سرگودا والے جو لوگ تھے وہ میرے مقتدی تھے مثال دے رہا ہوں انہوں نے میرے نال گل کی تھی استاد جی تلگنگ کوئی واقعیت ہے میں کیا ہے اتنے سارے بڑے ساتھی ہیں کئی تاجر بھی ہیں کئی علماء بھی ہیں ہمارے مدارس بھی ہیں مساجد بھی ہیں تو کیا بات ہے انہوں نے کیا ایک گھرانے کی تحقیق کرنی ہے ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو تحقیق کرنی ہے 2 لاکھ کی گولیا نڈا کہ کرنا گبر وہ لڑکا کیسا ہے کیسے لوگ پہلے زمانے میں تحقیق ہوتی تھی شرافت امانت حق حلال کی روزی اب تحقیق ہوتی ہے پیسہ گاڑی ملازم کہاں ہے انکم ٹیکس سے تو وہ لڑکی کا باپ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے اور جی بڑا رشتہ آیا جی جوائی انکم ٹیکس سے ملازم ہے جی اچھا جی حاجی صاحب وہ 17ویں گریڈ کے ہونا اگر نہیں گریڈ سے ایڈا اچا کوئی نہیں پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک یہ میری دھی نو چنگا حرام کھوائے گا یہ میری دھی نو چنگا حرام کھوائے گا لوگ کہتے ہیں کار چاہیے فریج چاہیے اور کہتے ہیں جنریٹر چاہیے اب کیا کہتے ہیں جنریٹر دو گے کہ نہیں دو گے وہ جہیز کے لیے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی بالوں میں چاندی چمکنے لگی بوڑھی ہو گئی پیسہ جانتے ہو عبداللہ ابن مبارک کو امام اعظم کا شاگرد ہے محدث عبداللہ ابن مبارک اس کا والد مبارک ایک باغ میں مالی ہے بیٹا محدث ہے اور باپ کیا ہے بولو زور سے بولو باغ کا مالک آیا اس نے کہا مالک ادھر آؤ جاؤ میرے دوست آ رہے ہیں میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ مالک گئے انار توڑ کے لائے باغ کے مالک نے انار چیرا کھٹا دوسرا چیرا کھٹا اس نے بلایا ادھر آؤ کتنی مدت ہو گئی تمہیں مالی ہوئے جاؤ اس درخت سے انار توڑ کے لاؤ جس کے انار میٹھے یہ پھر گئے انار توڑ کے لائے چیرا کھٹا دوسرا چیرا کھٹا مالک بڑے غصے میں اس مالی کو کہتا ہے تین اتنی مدت ہو گئی تین آج تک پتا نہیں لگا کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں تو
مالک نے جواب میں کہا مجھے آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ تو تو نے آج تک میرے باغ کا انار چکھ کے نہیں دیکھا کہ نہیں؟ اچھے لوگ تھے۔ یہ باغ کا مالک گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا دھی جوان ہو گئی ہے کہ میں رشتہ دیکھ کے آؤں گا۔ اکے کون؟ اکے ہمارے باغ کا مالی۔ ہماری بیٹی مالی سے بھی آئی جائے گی؟ اس نے کہا میں نے جو اس کی امانت دیکھی، دیانت دیکھی، میں نے زندگی میں ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اس سے عبداللہ پیدا ہوئے جو وقت کے عظیم محدث تے ہون مہینے تو بعد کچہریاں، ایک مہینہ پہلے دھوم دھام نال شادی تے مہینے تو بعد کھلا طلاق دو، سامان واپس کرو۔ ادھر ہی آ رہی ہوں تھوڑا سا، میں نے کہا بھائی معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں جی، کبھی ہمارے حکمران ایسے بھی ہوتے تھے، ہوں حکمرانہ کا پہلا سن لینا پہ گیا۔ مدینے میں پہرا دے رہے ہیں، شہری کا ٹائم ہوا، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے آج بکریاں تو تھوڑا دتا پانی پا دے، آج بکریاں تو شان صحابہ، احمد صحابہ، شکور برادر، شکور برادر۔ تشریف رکھے جی، تشریف رکھے، ماشاء اللہ جی آئے تو شام دے تھوڑا جا من گرمان دو، پھر تسی گرمان انشاءاللہ۔ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا، تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے ماں امیر المومنین منع کیتا کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ بوڑھی کہنے لگی امیر المومنین کوئی بہتا ڈال دے پانی۔ تو بچی جواب میں کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں، اس کا رب دیکھتا۔ حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا، گھر آئے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور فرمایا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں رشتہ دیکھ کے آئی ہوں۔ کہ کون؟ کیا وہ دودھ بیچنے والے ہیں؟ امیر المومنین کی بیٹی دودھ بیچنے والوں سے بھی آئی جائے گی؟ فرمایا میں نے جو اس بچی کا خوف خدا دیکھا ہے، اللہ کا ڈر دیکھا ہے، رشتہ لینا ہے، کہ رشتہ لیا، اسی کی نسل میں سے پھر عمر ابن عبدالعزیز پیدا۔ آئیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں نتیجہ نہیں نکالوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سمجھ میرے مقتدیوں نے تلگنگ سے رشتہ آیا ہماری بیٹی کا، ذرا تحقیق کرنی ہے، وہ گھرانہ کیسا، دولہا کیسا ہے، نڈھا۔ میں نے ذمہ لگا دیا یہاں کے جو ہمارے علماء تھے، تاجر تھے، بھائی فلانے محلے جو لوگ رہنے نے ذرا تحقیق کرو لڑکا کیسا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، لڑکے کا پتہ نہیں لگا، گل کھلی نہیں۔ تو میں نے سرگودا والوں کو بتایا کہ لڑکے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو سرگودا والوں نے کہا لڑکے دے یار دیکھو۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، لڑکے دی مجلس دیکھو، لڑکے دے دوست دیکھو، لڑکے دے سنگی دیکھو، یہ یار چنگے تے لڑکا بھی چنگا تے یہ یار گندے تے لڑکا بھی گندا۔ اور سکر کے لوگوں، بندیال بھی کہتا ہے بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا اچھا میرا محمد تھا، اتنے اچھے ہی میرے محمد کے یار بھی تھے۔ بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے، بندہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ تو میرے نبی کے یار سارے اچھے اچھے، بولو زور سے بولو، سارے اچھے۔ خدا دی قسم ہے کسی طبقے دے سارے بندے اچھے نہیں ہوتے،
کسی طبقے کے سارے بندے اچھے نہیں، مولوی سارے چنگے نہیں، چنگے بھی مفتی چنگے بھی، مندے بھی، ڈاکٹر، وکیل، دیوار چوڑائی کرنے والے مستری، مزدور، جج، استاد، حکیم، اچھے بھی برے بھی، مولوی اچھے بھی برے بھی، مفتی اچھے بھی برے بھی، استاد اچھے بھی برے بھی، وکیل اچھے بھی برے بھی، ڈاکٹر اچھے بھی برے بھی، ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے، صرف ایک طبقہ ہے جس میں کوئی برا نہیں ہے، وہ سب اچھے ہیں، اور وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے نبی کے یار ہیں۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ معاویہ میں کوئی خوبی نہ ہو تو اس کے لیے ایک ہی دلیل عظمت کی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اس کی عظمت کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے، اور صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ اب میں ذرا پڑھے لکھے اور تاریخ دان طبقے کی طرف آنے لگا ہوں۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی وکیل ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کالج کے طالب علم ہے، علماء ہیں، جن لوگوں نے صحابہ پہ تنقید کی، خاص کر کے معاویہ پر کتابیں لکھی، ان سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں لکھا تو انہوں نے جواب میں کہا اسی کوئی اپنے کو لکھا، یہ تو تبری نے لکھا ہے، یہ تو فلاں مورخ نے لکھا ہے، یہ البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے، یہ ابن اثیر نے لکھا ہے، یہ پھر من دینی ہے، ابن اثیر نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، ہدایہ والا لکھا ہے، علامہ طفتازانی لکھتا ہے، اسی کوئی اپنے کو لکھا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو حوالے دیے، کہتے ہیں یہ فلاں کتاب نے لکھا، فلاں مورخ نے لکھا، فلاں تاریخ نے لکھا۔ بات میری طرح غور سے سن لیجیے، ہماری جماعت کے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں بچہ تھا، دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی سرگودا میں، 3 گھنٹے انہوں نے عظمت صحابہ پہ تقریر کی۔ وہ بچوں والی بات جو ہوتی ہے نا، نقش ہو جاتی ہے، بچے، اب یہ بچے بھی سن رہے ہیں، اللہ کرے ان کے دل میں بھی نقش ہو جائے گا، تو آگے دل سے پتہ نہیں نقش ہونی ہے کہ نہیں، تو بچوں کے دل میں تو نقش ہو جائے۔ شاہ جی نے ایک جملہ کہا، ذرا اس جملے کو غور سے سننا ہے۔ شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ شہد جانتے ہو؟ مکھی، کیڑی مکھی بننا؟ گندی مکھی نہیں بننا، مکھی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پہ، نجاست پہ، اور شہد کی مکھی پھولوں پہ، پھلوں پہ، سبزے پہ، باغوں میں۔ شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے انہیں تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ میں نہیں پابند تبری کا، میں نہیں پابند ابن حکیم کا، میں نہیں پابند ابن خلدون کا، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو معاویہ کا منہ چڑھائے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگے۔
چڑھائے گی. میں نہیں مانتا اس تاریخ کو. یہاں علماء بیٹھے ہیں, کئی مفتی حضرات بھی بیٹھے ہوں گے. میں طبری نہیں مانتا, میں البدایہ والنہایہ نہیں مانتا, میں ابن اسیر نہیں مانتا, میں ابن خلدون نہیں مانتا. لگاؤ فتویٰ مجھ پہ کیا لگاتے ہو؟ لاؤ. کافر ہو گئے. میں نے تاریخ کا انکار کر دیا, کافر ہو گیا ہوں. فاسق, فاجر, گناہگار, منافق. ہمت ہے تو کہو میں قرآن کی آیت نہیں مانتا. کہو. دو راستے ہیں تمہارے سامنے. تلا گنج کے علاقوں سے آنے والے اہل سنت علماء اور نوجوانوں, دو راستے ہیں. ایک راستہ چن لو اور تمہارے پاس ٹائم ہے 1 سیکنڈ کا, زیادہ ٹائم میں نہیں دوں گا. 1 سیکنڈ میں فیصلہ کرو, فیصلہ کرو 1 سیکنڈ میں. دو راستے ہیں. تاریخ کو مان لو, ٹھہرو. طبری مان لو, ابن اسیر مان لو, ابن خلدون مان لو, معاویہ پہ تنقید مان لو, قرآن چھوڑ دو. ایک راستہ. دوسرا راستہ ہے قرآن مان لو, تاریخ کنڈم کر دو. زور سے بولو, زور سے بولو. کرو فیصلہ, کرو فیصلہ, سارے فیصلہ کرو. کون سا فیصلہ منظور ہے؟ عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. تو مجھے تاریخ دکھاتا ہے. طبری یوں کہتا ہے, ابن اسیر یوں کہتا ہے. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے, اور خدا کی قسم بہت خوبصورت مقولہ ہے. مفتی اعظم نے کہا صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا چاہیے. صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو, حضرت علی تنقید کرے معاویہ پر جائے, وہ بھی صحابی. حضرت طلحہ تنقید کرے حضرت علی پر جائے, وہ بھی صحابی, وہ بھی صحابی. میں تنقید کروں صحابہ پر, کوئی مفکر, کوئی مفسر, کوئی مورخ صحابہ پہ تنقید کرے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہاں جناب ذرا اپنا تعارف کرواؤ, تسی کون ہو, کتنے پانی میں ہو, تو تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور اللہ کرے میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آئے, کیونکہ میں کبھی کبھی اشاروں میں بات کرتا ہوں, آخر میں جا کے بات کو کھولتا ہوں, اس میں مزہ بڑا آتا ہے. اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً صحابی ہے, بولو تو پھر وہ ستارہ ہے. پھر وہ کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے. بندے عالمی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے, پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں. تو جو کہتا ہے کہ معاویہ نے یوں کیا, یوں کیا, یہ کیا, وہ کیا, بندے عالمی کہتا ہے اگر کبھی ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں. تو پہلے خود بتا, تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے؟ تنقید کرتا ہے معاویہ پہ, تنقید کرتا ہے طلحہ و زبیر پہ, تنقید کرتا ہے عثمان ذو النورین پہ. صحابہ پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود کیا ہونا چاہیے؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے. تو حضرت معاویہ کی کوئی عظمت نہ ہو, حالانکہ بڑی عظمتیں. کاتب وحی, کاتب وحی پہلے بحری بیڑے کا مسجد ہے. بخاری میں 6 جگہ پہ آیا, 6 جگہ پہ بخاری میں تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, بخاری میں 6 جگہ پہ آیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر
ابن حجر کیا کہتا ہے، اٹھاؤ فتح الباری، اٹھاؤ عمدۃ القاری، کیا لکھا ہے حدیث کے شارحین نے؟ سب نے لکھا ہے کہ پہلا بحری لشکر جو حضرت عثمان کی خلافت میں روانہ ہوا تھا، معاویہ صرف اس میں شامل نہیں تھا، معاویہ اس کا سالار تھا، کمانڈر تھا، اور اس لشکر کے لیے جنت کے واجب ہونے کی بشارت کس نے دی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس نے بشارت دی تھی؟ میں نے اس سلسلہ گاؤں میں بھی یہ بات کی، اور یہ میری تقریر کے حرف آخر ہے۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے لطف بڑا آتا ہے، اس لیے میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، شاید کوئی نئے لوگ یہاں آئے ہوں گے۔ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خود بڑا لطف آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ حضرت معاویہ نے 19 سال اسلام قبول نہیں کیا، مکے میں 13 سال اسلام قبول نہیں کیا، مدینے میں 6 سال اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کا والد ابو سفیان جو بعد میں مشرف کا اسلام ہوا رضی اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہے، وہ کفار کی فوج کے کمانڈر ہیں، والد کمانڈر ہے، کمان کر رہا ہے، لیکن عبداللہ گنج کے علاقے سے آنے والے لوگوں، تم یہ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ والد کمانڈر ہے، کافروں کی فوج کی کمان کر رہا ہے، لیکن سیدنا معاویہ کسی ایک جنگ میں بھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آیا۔ تاریخ دان طبقہ بولو، بدر کے میدان میں حضرت علی کے بھائی عقیل ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے آئے یا نہیں آئے؟ زور سے بولو۔ حضرت امیر حمزہ کے بھائی عباس کس کے جھنڈے کے نیچے تھے؟ بولو۔ حضرت علی کے بھائی آئے، حضرت عباس آئے، نبی پاک کے داماد آئے، ابو بکر کا بیٹا آیا، قریشی آئے، ہاشمی آئے، باوجود اس کے کہ معاویہ بہادر ہے، نیڈر ہے، دلیر ہے، بے باک ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، لیکن اس کے باوجود، میری بات غور سے سنیے، میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، اور اتنی زور سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ پورا سگر گونج اٹھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جنگ میں معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے زور سے بولو نہیں آیا، بہادر ہے، دلیر ہے، نڈر ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، لیکن نہیں آیا، نہیں آیا۔ بندے عالمی کہتا ہے معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، وہی لکھنے کے لیے بنائے، وہی لکھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ یہ پہلے بحری بیڑے کا موجد ہے، ہاں آپ لگائیں، امیر معاویہ کا لگائیں، زور سے زور سے ڈالا لگائیں۔ زور سے بولو، پہلے بحری بیڑے کا موجد کون ہے؟ پہلے اسلامی بحری لشکر کا سالار کون ہے؟ وہی کا قاتل کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے جھولیاں اٹھا کے میرے نبی نے دعائیں مانگی؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ پر صرف ایک حسن نے نہیں، اس کے چھوٹے بھائی حسین نے بھی بیعت کی تھی؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ پر حسین کریمین نے بیعت کی تھی؟ اور وہ کون ہے جو فاروق اعظم کا معتمد علیہ ہے؟
عثمان غنی کا وزیر ہے، حیدر کرار کا ویر ہے، حیدر کرار کا ویر ہے، حسنین کا امام ہے، وہ ہے معاویہ۔ تو بندیالوی کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ معاویہ میں کوئی کمال ہو، کوئی عظمت نہ بھی ہو، تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا